السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب زدنی علما۔ مشاہدین کرام اور درس سماعت کرنے والے حاضرین، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اصول ایمان کا درس لگاتار آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور اب ہم اس کتاب کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک بار پھر میں یہاں پر یاد دہانی کرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس اہم کتاب کے درس میں جو لوگ شامل رہا کیے ہیں یا جو نئے لوگ شامل ہوئے ہیں اور انہیں اس درس سے استفادے کا موقع مل سکا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ یہ درس مفید ہے اور اس اہم کتاب کے حوالے سے وہ درس میں شمولیت کا سرٹیفکیٹ بھی چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ جو لنک شیئر کیا گیا ہے فارم کا، اس لنک پر کلک کر کے اور وہ اپنے بیانات درج فرما دیں، تاکہ اس کتاب کے دروس سے فائدہ اٹھانے والے تمام افراد کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جا سکے اور ان کے پاس استفادے کے ساتھ ساتھ اس کتاب کا سرٹیفکیٹ بھی ان کے پاس موجود رہے، اگر اس میں آپ کی دلچسپی ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ارکان ستہ یا ایمان کے 6 ارکان پر گفتگو کے بعد بعض متفرق مسائل کا تذکرہ جو شروع ہوا تھا، اس میں آج اگلا پڑاؤ ہمارا ولا اور برا کے مضمون پر ہوگا۔ ولا اور برا کیا ہے؟ لفظی معنی اس کا ہوتا ہے وابستگی اور بیزاری۔ تو یہ وابستگی اور بیزاری کیا ہے، اس کے ضوابط کیا ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے امت پر حقوق کیا ہیں، ہمارے اوپر ان کے کیا حقوق ہیں، ان پر گفتگو کی جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام کو بتا کر ان کے درمیان جو درجہ بندی ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اور پھر ان کے جو واجب حقوق ہمارے اوپر ہیں ان کا بیان کیا جائے گا، کیونکہ یہ ساری کی ساری باتیں عقیدے سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ولا اور برا کے معنی کو، اس کے مضمون کو اور اس کے ضوابط کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ولا اور برا، سب سے پہلے لفظ ولا کی وضاحت۔ ولا کا لفظ یہ مصدر ہے ولیہ فعل کا، اور اس کا معنی عربی زبان میں آتا ہے قاربا، نزدیک ہو جانا، قریب ہو جانا۔ اس سے لغوی اعتبار سے ولا جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ ہر کلمہ گو کا ایک دوسرے سے نزدیک آ جانا، ایک دوسرے کے قریب ہو جانا، ان سے محبت کر کے، ان کا تعاون کر کے، ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کر کے، ان کے ساتھ رہائش اختیار کر کے، یہ قرب کی شکلیں ہیں، نزدیکی کی جتنی شکلیں ہیں وہ سب ولا کے مضمون میں داخل ہیں۔ تو یہ ولا کا لغوی معنی ہوا۔
اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ اور بولا جاتا ہے اور وہ ہے برا۔ برا، یہ برا یبری کا مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے کاٹ دینا، قطع۔ اسی سے کہا جاتا ہے برل قلم، قلم کو تراش دیا، قلم کو تراشنا، اس کے لیے برا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کاٹنے کا معنی یہاں بھی پایا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے شرعی اعتبار سے؟ جیسے ولا سے مراد بتایا کہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ قریب آ جانا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی غمی اور خوشی میں شریک ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ رہائش اختیار کرنا، یہ معنی تھا ولا کا۔ اس کے بالمقابل جب برا کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ کفار سے قطع تعلق کر لینا، ان سے محبت نہ رکھنا، ان کی مدد نہ کرنا، ان کے ساتھ رہائش اختیار نہ کرنا مگر بدرجہ مجبوری، الا لضرورہ۔ یعنی حق یہی ہے کہ کلمہ گو افراد ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہیں اور غیر کلمہ گو سے دوری اختیار کریں، ان کا پڑوسی ان کے قریب، ان کے درمیان بسنے کا مزاج نہ رکھیں۔ اصل یہی ہے، الا یہ کہ کوئی مجبور ہو تو جو مسلمانوں کا غلبہ جہاں ہے، جہاں مسلم حکومت ہے، وہاں چھوڑ کر کسی اور جگہ بھی رہ سکتا ہے، لیکن یہ اولین درجے میں مطلوب نہیں ہے۔ یہ برا کا معنی ہوا۔ ولا اور برا یہ توحید کے حقوق میں سے ہے۔ توحید کا مضمون آپ کے سامنے اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے، ولا اور برا اسی سے جڑا ہوا ہے۔ ایک مسلمان پر، ایک کلمہ گو پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے لیے دوستی کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے بغض پالے۔ مسلمانوں پر واجب ہے وہ مسلمانوں کو کلمہ گو سے محبت رکھے، مسلمانوں سے محبت رکھے، مسلمانوں کی مدد کرے، اور غیر کلمہ گو افراد سے عدا رکھے، انہیں اپنا نہ سمجھے، ان سے دشمنی رکھے، ان کو ناپسند کرے اور ان سے بیزاری کا اظہار کرے۔ کلمہ گو کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قرب رکھنا، محبت رکھنا، اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا قول ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 55 اور 56 میں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن يتول الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون، کہ تمہارے دوست یا تمہارے ولی اللہ ہیں، اس کے رسول ہیں، اہل ایمان ہیں، جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرنے والے ہیں۔ جو اللہ سے دوستی رکھے گا، جو اللہ سے محبت رکھے گا، اس کے رسول سے محبت رکھے گا، مومنین سے محبت رکھے گا، تو یقیناً اللہ کا جتھا یہی غالب آنے والا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 51 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اے مومنو، یہود و نصارہ سے پینگے نہ بڑھاؤ، ان میں کا بعض کا دوست ہے، جو تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا تو حقیقت کے اعتبار سے وہ
انہی میں سے ہو جائے گا۔ یقیناً اللہ رب العالمین ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں رب العالمین فرماتا ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم۔ آپ نہیں پائیں گے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کہ وہ ان کو اپنا قریبی بنائیں جو اللہ سے دشمنی مول لے، اس کے رسول سے دشمنی مول لے، گرچہ وہ ان کے باپ دادا ہوں، ان کے بیٹے پوتے ہوں، یا ان کے بھائی بند ہوں، یا ان کے گھرانے کے ہوں۔ ان ساری آیات سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ اہل ایمان سے دوستی، کلمہ گو افراد کا ایک دوسرے کے ساتھ قرب رکھنا، ایک دوسرے سے وابستہ رہنا، یہ واجب ہے، اور اس وابستگی سے جو خیر سامنے آتا ہے اس خیر کو انجام دینا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے غیر کلمہ گو افراد سے دوری رکھنا، ان سے پینگیں نہ بڑھانا، اور ان کی دوستی جن شرور کی طرف، جن برائیوں کی طرف لے جاتی ہے، ان تمام سے بچنا یہ بھی واجب ہے۔ یہی ولا اور برا کا مفہوم ہے۔ ولا اور برا کا دین میں اور شریعت میں مقام کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ولا اور برا کا اسلام میں بہت بڑا درجہ ہے۔ یہ ایمان کی سب سے مضبوط کڑی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ الفت و محبت کی کڑی کو مسلمانوں کے درمیان، کلمہ گو افراد کے درمیان مضبوط کرنا، اور اسلام کے دشمنوں سے دوری اور بیزاری اختیار کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوثق عرى الایمان الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ ایمان کی سب سے مضبوط کڑی اللہ سے محبت رکھنا، اللہ کے لیے دشمنی رکھنا، اللہ کے لیے محبت رکھنا، اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ یہاں پر ولا اور برا کے مفہوم سے جڑی ہوئی کچھ باتیں ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے کہ بسا اوقات انسان جس چیز کو ناپسند کرتا ہے اس کو انجام دینے پر مجبور ہوتا ہے، بعض مصلحتوں کی بنیاد پر۔ اس حوالے سے دو لفظ بہت زیادہ استعمال میں آتے ہیں، اور ان میں سے ایک لفظ ہے مداہنت، اور دوسرا لفظ ہے مدارات۔ ان دونوں لفظوں کا مفہوم کیا ہے اور ان دونوں کا حکم کیا ہے؟ ولا اور برا کے باب میں جب تک اسے واضح نہ کیا جائے، ولا اور برا پر گفتگو مکمل نہیں ہو سکتی۔ وابستگی ظاہر کرنا، بیزاری ظاہر کرنا، اس باب میں یہ دو الفاظ عام طور سے ان کا سامنا ہوتا ہے۔ مداہنت کسے کہتے ہیں اور مدارات کسے کہتے ہیں، اور ان دونوں کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مداہنت کا لفظ، اس کا لفظی معنی خوشامد کرنا، چاپلوسی کرنا، یہ سب معنی اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔
لیکن شرعی اعتبار سے اس کا معنی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا اور غیر کلمہ گو لوگوں کے ساتھ جڑ کر رہنا، نافرمانوں کے ساتھ، غیر کلمہ گو لوگوں کے ساتھ اور فاسق و فاجر لوگوں کے ساتھ پینگے بڑھانا، ان کے ساتھ دوستی کرنا، ان کے ساتھ تعلقات کو استوار رکھنا دنیا کی خاطر، اور ان واجب چیزوں سے سرنڈر کر جانا، تنازل اختیار کر لینا جو ایک مسلمان پر دینی غیرت کے نام پر واجب ہے۔ اور اس کی مثال اگر دی جائے تو جیسے اہل معصیت سے، گنہگاروں سے مانوسی کا اظہار کرنا، گنہگاروں سے مانوسیت کا اظہار کرنا، کفار سے مانوسیت کا اظہار کرنا، ان کے ساتھ رسم و راہ رکھنا، درا حالے کی وہ اللہ کی معصیت پر ہیں اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رہے ہیں، ان پر نکیر نہ کرنا قدرت کے باوجود۔ اس شرط کو لگانا ضروری ہے کہ قدرت اور سکت ہونے کے باوجود اہل کفر کے کفر پر نکیر نہ کرنا، اہل معصیت کی معصیت پر، گنہگاروں کے گناہ پر نکیر نہ کرنا، اس کے باوجود ان سب کفر اور شرک اور معصیتوں کے ارتکاب کے باوجود ان چیزوں کو انجام دینے والوں سے راہ و رسم رکھنا، یہ مداہنت ہے، اس کو مداہنت کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 78 سے 80 تک کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بنو اسرائیل میں سے جو کفار تھے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر لعنت بھیجی گئی، داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہما وعلی نبینا صلاۃ و تسلیم کی زبان پر، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ لعنت اس لیے ان پر بھیجی گئی کہ انہوں نے معصیتوں کا صدور کیا، انہوں نے ان سے گناہ سرزد ہوئے یا انہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک جرم کیا تھا کہ وہ منکر سے روکتے نہیں تھے، بری چیزوں سے روکتے نہیں تھے جسے وہ خود کرتے تھے۔ کتنا برا کام تھا جو وہ انجام دیتے تھے۔ ان میں سے بہتوں کو آپ دیکھیں گے، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے آپ بہتوں کو دیکھیں گے کہ وہ غیر کلمہ لوگوں سے دوستی کر رہے ہیں۔ یہاں ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے لعنت جو بنو اسرائیل کے اس گروہ پر بھیجی، ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے مداہنت سے کام لیا۔ یہی ہے مداہنت، اسی چیز کو مداہنت کہا جاتا ہے۔ مداہنت جیسا کہ آپ نے دیکھا، دوسرے لفظوں میں اس کو یوں کہا جائے کہ غیر کلمہ گو افراد کے ساتھ یا فسق و فجور میں مبتلا شخص کے ساتھ بود و باش رکھنا، ان کے کاموں پر رضامندی کا اظہار کرنا، ان کے گناہوں پر، ان کی نافرمانیوں پر
نکیر نہ کرنا، یہ مداحنت ہے۔ یا پھر اس کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے اوپر اللہ رب العالمین کی جانب سے جو واجب ہے اسے چھوڑنے کو مداحنت کہا جاتا ہے۔ دینی غیرت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے اللہ کے حق میں بندے کے اوپر جو چیز واجب ہوتی ہے اس چیز کو چھوڑ دینے کا نام مداحنت ہے۔ اور یہ چھوڑا کس لیے جاتا ہے؟ مداحنت میں جو انسان کسی کی معصیت پر یا کفر اور شرک پر خاموشی اختیار کرتا ہے اور ان سے راہ و رسم قائم رکھتا ہے، ان کے ساتھ بود و باش بردا و رغبت کرتا ہے، ان سے پینگیں بڑھاتا ہے، غرض کیا ہوتی ہے؟ دنیاوی غرض ہوتی ہے، تاکہ اس کو دنیاوی طور پر منفعت اور فائدہ حاصل ہو، جبکہ اللہ رب العالمین نے اسے اس بات پر قادر بنایا ہے کہ وہ چاہے تو اس پر انکار کر سکتا ہے، اس پر نکیر کر سکتا ہے۔ اس کی سکت میں ہے کہ اس معصیت کے ارتکاب کرنے والوں کے ساتھ وہ راہ و رسم نہ رکھے، ایسا وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ کرتا نہیں ہے، دنیاوی مصلحت کو باقی رکھتے ہوئے وہ ایسا کام کرتا ہے۔ تو یہ ہے مداحنت، اور یہ چیز درست نہیں ہے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ دوسرا لفظ آتا ہے مدارات کا، اور مدارات کیا ہے کہ کسی برائی کو دفع کرنا یا کسی بگاڑ کو اپنے سے دور کرنا نرم گفتگو کے ذریعے سے، اور اپنے تعامل میں سختی نہ برت کر، یا برے شخص سے اعراض کر کے جب اس کے شر سے اندیشہ ہو، یا پھر اس کے ساتھ ملنے سے اس سے بڑے شر یا اس پر بولنے سے اس سے بڑے شر کا اندیشہ ہو، جیسے ایک جاہل شخص کو سکھانے میں پڑھانے میں نرمی برتنا، اسی طریقے سے فاسق و فاجر شخص کو اس کے فسق و فجور سے روکنے میں نرمی برتتے ہوئے اس کو روکنا، اس پر سختی نہ کرنا، یا پھر اس پر نکیر ایسے انداز میں کرنا کہ اس کے اوپر گراں نہ گزرے، نرم گفتگو کے ذریعے سے، نرم گفتاری کے ذریعے سے، یا اپنے ایسے عمل کے ذریعے سے جس میں شدت نہ ہو، خاص طور سے جب فسق و فجور والے شخص کو جوڑنا، اس کو اپنے سے قریب کرنا ملت کے لیے، قوم کے لیے بہتر ہو۔ تو اس طرح کے موقعوں پر اس قسم کے رویے کو اختیار کرنے کو مدارات کہا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مدارات، اور یہ درست ہے، درست ہی نہیں بلکہ بسا اوقات یہ واجب ہو جاتا ہے، جیسے حالات ہوتے ہیں، جیسی سچویشن ہوتی ہے اس کے اعتبار سے اس کے حکم کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی شخص کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے، اپنے ذاتی معاملات کی خاطر نہیں بلکہ دین کے معاملات کی وجہ سے آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہاں دنیاوی مصلحتوں کا معاملہ نہیں، یہاں پر دینی مصلحت کا معاملہ ہے، کسی کے ساتھ کسی کو آپ اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کو پامال کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکام اور شریعت کے احکام سے کھلواڑ کرتا ہے، یا معصیتوں کا رسیہ ہے۔ ایسی صورت میں
آپ اسے ناپسند کرتے ہیں اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی خاطر، لیکن ایسا شخص اگر سامنے آ جائے تو آپ اس سے خوشگوار انداز میں ملتے ہیں، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں، سلام کا جو حق ہے آپ وہ ادا کرتے ہیں، گفتگو میں اس کے ساتھ نرمی برتتے ہیں۔ تو معاملات میں نرمی برتنا کسی کی ناراضگی سے بچنے کی خاطر، کسی شرعی مصلحت کو حاصل کرنے کی خاطر، یا کسی شرعی بگاڑ کو روکنے کی خاطر، چاہے وہ نرم گفتاری کے ذریعے سے ہو یا کبھی کچھ عمل انجام دے کر کے ہو، جیسے بسا اوقات کسی کے شر سے بچنے کے لیے ہدیہ اور تحفہ دینے کی ضرورت پڑ جائے، یا اس کے علاوہ اور دیگر قسم کے جو حسن سلوک کے طریقے ہیں ان کو اختیار کیا جائے اس قسم کے افراد کے ساتھ، تو اس کو مدارات کہا جاتا ہے۔ شرعی مصلحت اگر مقدم ہے، شرعی مصلحت کا اعتبار ہے، تب اس میں انسان کسی اپنے شرعی واجب سے تنازل نہیں اختیار کرتا، اور یہ مدارات یہ کبھی واجب ہو جاتی ہے، جس کو آپ رواداری کہہ لیں، اردو میں زیادہ بہتر تعبیر اس کے لیے رواداری۔ تو رواداری یہ اگر واقعتاً اپنے حدود میں ہے، اسی معنی میں ہے جس کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی، تو یہ کبھی واجب ہو جاتی ہے جب اس کے چھوڑنے سے کسی بہت بڑے بگاڑ کا اندیشہ ہو۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کے دین سے پھر جانے کا اندیشہ ہو، یا پھر فسق و فجور کے بڑھ جانے کا ڈر ہو، یا کسی مسلمان پر ظلم ہونے کا اندیشہ ہو، اس قسم کے معاملات کا ڈر ہو، تو پھر مدارات یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں، مداہنت اور مدارات، اس کے مفہوم کو سمجھنا اور اس کے مطابق ولا اور برا کو اپنے معاشروں میں قائم کرنا، یہ خاص طور سے ان مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جو دیار اسلام میں نہیں ہے، جو اقلیت کے طور پر بر صغیر میں یا ایشیا میں یا یورپ میں یا کہیں اور غیر مسلم ممالک کے اندر بسے ہوئے ہیں۔ ان کو اس چیز کے مفہوم کو گہرائی اور گہرائی کے ساتھ سمجھنا، اور خاص طور سے موجودہ حالات کے تناظر میں بے انتہا ضروری ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا آپ سے کہ مداہنت اور مدارات، اس کا حکم بدلتا رہتا ہے، اس چیز کو انجام کیوں دیا جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے۔ اگر انسان اپنے دین کو بچانے کے لیے یا اپنے کسی بھائی کی اصلاح اور درستگی کے لیے چند چیزوں سے چشم پوشی کرتا ہے، تو یہ مدارات، یہ رواداری قابل تعریف ہے۔ اور اگر کسی کے کو حرام کام کرتے ہوئے دیکھ کر بھی چشم پوشی برتتا ہے، یا کسی واجب حق کو بیان کرنے سے اپنی زبان پر تالے لگا لیتا ہے، تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حدیث شریف میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے تھوبڑے کو دیکھا تو فرمایا بئس اخو العشیرہ، یا فرمایا وبئس ابن العشیرہ، کتنا برا شخص ہے یہ خاندان کا، کتنا برا آدمی ہے یہ۔ جب وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بیٹھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کھلے چہرے کے ساتھ، بشاشت وجہ کے ساتھ آپ اس سے ملے اور اسے خوش آمدید کہا، اس کے ساتھ نرمی برتی۔ جب وہ آدمی چلا گیا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں رویوں کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرق کو محسوس کیا کہ آنے سے پہلے آپ نے جو اس کے بارے میں کمنٹ کیا تھا وہ کمنٹ کچھ اور تھا، اور اس کمنٹ کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بندے کے ساتھ جو رویہ تھا وہ اس کے بالکل برعکس تھا، اور یہ چیز سوال اٹھانے والی تھی، سوال کو جنم دینے والی تھی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ساتھ میں رہنے والے لوگ، وہ ان تمام چیزوں کو واچ کرتے تھے اور اس پر آمنا و صدقنا نہیں بلکہ اس کا استفسار کرتے تھے کہ ایسا کیوں ہوا، تاکہ معلومات ہو، تاکہ اعلیٰ وجہ البصیرہ دلیل کی روشنی میں وہ ان چیزوں کو کریں، ان چیزوں کو سمجھیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا جب وہ آدمی چلا گیا اس کے بعد، کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے سامنے جب اس شخص کے لیے اجازت طلب کی گئی تو آپ نے ایسا اور ایسا کہا، اور پھر جب وہ آ گیا تو آپ نے اس کے لیے اپنا رویہ تبدیل کر دیا، بہت گرم جوشی سے آپ ملے، آپ کے چہرے پر بشاشت تھی، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، اور جب تک وہ رہا آپ اس کے ساتھ نرم کلامی اور نرم روی سے آپ نے اس کے ساتھ برتاؤ کیا۔ اتنا کہہ کر کے عائشہ رک گئی۔ ظاہر سی بات ہے مقصد کیا تھا کہ یہ دونوں رویے ان کے درمیان تطبیق کیسے دی جا سکتی ہے، کیا اس کی حقیقت کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس استفسار پر فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے کب تم نے پایا ہے کہ میں فحش گو ہوں، کب تم نے مجھے فحش گو پایا ہے؟ اللہ رب العالمین کے نزدیک قیامت کے دن مرتبے کے اعتبار سے سب سے برے درجے پر وہ بندہ ہوگا کہ جسے لوگ اس کے شر کے ڈر سے چھوڑ دیں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سبب کو بیان کر دیا جس سبب کی وجہ سے یا جس سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو برا سمجھتے ہوئے بھی اس کے ساتھ شرح صدر کے ساتھ یا طلاقت وجہ کے ساتھ، بشاشت وجہ کے ساتھ آپ اس سے ملے تھے، اس کی علت بیان کر دی۔ یعنی وہ بندہ فحش گو ہے، فحش کلام ہے، اور اگر اس کے ساتھ ترکی بترکی کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات کرتے تو ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لائق و زیبا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے یہ چیز بہت گری ہوئی تھی کہ اگر وہ بندہ فحش گو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فحش گوئی کا جواب اس کی سطح پر اتر کر فحش گوئی سے دیں۔ تو اس کی فحش گوئی سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کو نرم رکھا، اپنے چہرے کو کھلا ہوا رکھا، تاکہ اس کی فحش گوئی کا جو معاملہ ہے اس کے نشانے سے، اپنے آپ کو اس کا نشانہ بننے سے
روک سکیں. یہ حکمت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رویے کو اختیار کرنے میں، اور اسی کو مدارات کہا گیا ہے. اسی کو مدارات کہا گیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے ساتھ نرم گفتاری کا مظاہرہ کیا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہو گیا، باوجود کہ اس کے اندر فحش گوئی کا شر موجود تھا. دین کی مصلحت کی خاطر، دینی مصلحت کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. تو اس سے یہ پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک سے، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے اور اس کا نمبر ہے 6032. اس حدیث سے پتہ چلا کہ بعض لوگوں کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرنا ظاہری طور پر کسی خاص مصلحت، دینی مصلحت کی خاطر، یہ موالات کے خلاف نہیں ہے. جو برا ہے وہ برا ہے، لیکن سامنے اس کے برائی کا اظہار نہ کرنا تاکہ اس سے بڑے بگاڑ کو روکا جا سکے، یہ موالات کے خلاف نہیں ہے. اس کے اندر دینی مصلحت تھی، اس کے شر سے روکنا تھا اپنے آپ کو، اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اپنی نرم گفتاری سے، اپنے کھلے ہوئے چہرے سے، اپنے منبسط رویے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تالیف قلب کا سامان کر رہے تھے. اس کے دل کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے آپ نے اس رویے کو اختیار فرمایا تھا، اور شر کے دائرے کو کم کرنے کے لیے، یا شر کے دائرے کو کم از کم ہلکا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رویہ اختیار کیا. تو یہ مصلحتیں، یہ دینی مصلحتیں اگر ہوں تو ایسی صورت میں اس قسم کے رویے کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اور یہ موالات کے خلاف نہیں ہے، بلکہ دعوت اللہ کے مناہج میں سے ایک اہم منہج ہے یہ. اور اسی قبیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان رویوں کو رکھا جا سکتا ہے جو رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے ساتھ رکھا کرتے تھے. وہاں مقصد کیا تھا؟ صرف مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کے شر سے بچا جائے، ان کے دلوں کو اسلام سے قریب کرنے کی کوشش کی جائے، اور ان کے زیر اثر جو لوگ ہیں وہ اسلام سے قریب ہو سکیں، ان کو قریب رکھنے کی وجہ سے. یہ مقاصد تھے جو سارے کے سارے دینی مقاصد ہیں. ان مقاصد کی تکمیل کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے ساتھ آپ نے کبھی برا رویہ بظاہر نہیں رکھا. اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے منافقین کے ساتھ معاملات کو رکھا. عبداللہ بن ابی جیسے راس المنافقین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا رہا. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سطح پر گر کر، منافقین کی سطح پر گر کر کے کبھی معاملہ نہیں کیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں کہہ دیا، یعنی کون سی ایسی گالی تھی جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، سورہ منافقین کو پڑھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کس قسم کی گالیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کبھی ترکی بترکی جواب نہیں دیا. ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے رہے، اپنے رویے میں لچک آخر تک باقی رکھا، رواداری آپ نے باقی رکھی. یہ مدارات ہے، اور چونکہ یہ دینی مصلحت کی خاطر کیا جاتا ہے اس طرح کا رویہ، اس لیے یہ موالات کے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس کا پتہ چلتا ہے. ولا اور برا کی کچھ مثالیں بھی اس موقع پر پیش کرنا مناسب ہوگا. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر جو تفصیلات ذکر فرمائی ہیں، ان کو مثال کے طور پر، نموذج کے طور پر، ایگزامپل کے طور پر ذکر کیا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم
والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تمہارے لیے شاندار بہترین آئیڈیل اور ماڈل یا نمونہ ہے ابراہیم علیہ وعلی نبینا صلاۃ و تسلیم کی زندگی میں اور ان لوگوں کی زندگی میں جو ان کے ساتھ تھے اہل ایمان، جب ان سب نے اپنی اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے براعت کا اظہار کرتے ہیں، ہم تم سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، تم سے بھی اور تمہارے معبودان باطلہ سے بھی ہم نے تمہارا انکار کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان کھلم کھلا دشمنی ظاہر ہو گئی ہمیشہ ہمیش کے لیے، یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ولا اور برا ہے، جو ان کے ساتھ تھے ان کا آپس میں موالات، اور جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے ان کے ساتھ برا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، معبودان باطلہ سے بھی برات کا اظہار اور ان معبودان باطلہ کے سامنے اپنے شیش نوانے والوں سے بھی برات کا اظہار۔ اسی طریقے سے انصار اور مہاجرین کے درمیان جو موالات تھی، جو وابستگی تھی، اس کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے سورہ حشر آیت نمبر 9 میں کہ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ وہ انصار جنہوں نے ٹھکانہ دیا ان کو بھی اور ایمان کو بھی ان سے پہلے، وہ لوگ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی، یعنی ان مہاجرین کو جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئے اور اپنے اپنے دلوں میں کسی قسم کی تنگی نہیں پاتے اس چیز میں جو انہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کیا گیا، اور اپنے نفسوں پر اپنی ذات پر انہیں ترجیح دیتے ہیں، گرچہ وہ تنگ حالی میں ہوں، گرچہ وہ قسم پرسی کے عالم میں ہوں، اور جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچ گیا حقیقت میں وہی فلاح یاب ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں انصار کا جو رویہ تھا، انصار کی جو قربانیاں تھیں مہاجرین کے حوالے سے، انہوں نے اپنے گھروں میں، اپنی جائیداد میں، اپنی ساری چیزوں میں مہاجرین کے لیے بھی آدھا آدھا حصہ لگایا، یہاں تک کہ بیویوں کو بھی تقسیم کر لیا۔ انصار نے جن کے پاس زائد بیویاں تھیں انہوں نے اپنی اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا اور مہاجرین نے ان سے شادی کی۔ اس طریقے کی جو ایثار و قربانی کی مثال ہے، یہ شاید قیامت تک اس کی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی۔ یہ موالات کی اعلیٰ ترین مثال ہے جو انصار و مہاجرین کے درمیان قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے، اور جو انسانی تاریخ کا ایک عظیم یادگار واقعہ ہے۔ اب آئیے گنہگاروں اور اہل بدعت سے موالات کا حکم دیکھتے ہیں۔ اہل بدعت اور معصیتوں کے رسیا لوگوں کے ساتھ میل جول اور ان سے راہ و رسم رکھنے کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں اکٹھا ہو جائے، اطاعت اور معصیت جمع ہو جائے، سنت اور بدعت
جمع ہو جائے کسی شخص کے اندر، اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، سنت پر عمل بھی موجود ہے، بدعت پر عمل بھی موجود ہے، عبادتوں کو بھی انجام دیتا ہے، معصیتوں کو بھی کرنے لگتا ہے یا کرتا رہتا ہے، خیر بھی اس کے اندر موجود ہے، شر بھی اس کے اندر موجود ہے، تو ایسے بندے کے ساتھ موالات کا یا ولا اور برا کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ جس قدر اس بندے میں بھلائی ہے، اس خیر کے اعتبار سے اس کے ساتھ موالات رکھی جائے گی، اور اس کے اندر جو معصیتیں ہیں، جو فسق و فجور ہے، اس کے اعتبار سے اس سے دوری رکھی جائے گی۔ جس قدر خیر ہے اس قدر دوستی وابستگی، جس مقدار میں شر ہے اس مقدار میں اس سے دوری اور اس سے بیزاری۔ اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں، ایک ہی شخص کے اندر تعظیم اور تکریم اور ذلت و رسوائی دونوں کے اسباب اکٹھا ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے دونوں میں سے جو دونوں چیزیں ہیں اس کے اعتبار سے رویہ ان کے ساتھ برتا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر، کوئی بھی چیز مثال کے ذریعے زیادہ واضح ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک چور ہے، چور ہی ہوا، چور کو تو کوئی سوسائٹی اچھا نہیں سمجھتی، لیکن یہ کوئی چور عام چور نہیں، بلکہ وہ چور ہے جو قلاش ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، نان شبینہ کو ترسا ہوا ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً آپ کا فیصلہ اس قدر سخت نہیں ہوگا جس قدر آپ صرف چور کے بارے میں سن کر کے آپ اپنا رویہ رکھتے ہیں۔ یہ بندہ چور ہے، واقعتاً اس نے غلط کیا ہے، واقعتاً یہ شر ہے، واقعتاً یہ معصیت ہے، لیکن دوسری طرف جب آپ دیکھیں گے تو کیا ہے؟ فقر و فاقہ کا مارا ہوا بندہ ہے، زمانے کے حالات کا ستایا ہوا بندہ ہے، نان شبینہ کو ترسا ہوا، جس کو اتنا رزق میسر نہیں کہ وہ اپنا پیٹ پال سکے، اپنے پیٹ کو بھر سکے۔ اس فقیر کے ساتھ کیسا ہوگا معاملہ؟ تو اب اس میں دیکھیں کہ شریعت کے اعتبار سے کس طریقے سے رویہ برتا جاتا ہے، کیسے ولا اور برا کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر دو چیزیں اکٹھا ہو گئی، ایک طرف اس کا فقر اور بدحالی، دوسری طرف اس کا سرقہ اور چوری، تو اس کی برائی کے اعتبار سے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس لیے کہ شریعت نے کہا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، اور قرآن کے واضح حکم کے بعد پھر کسی نرمی کی گنجائش کا سوال نہیں۔ جب وہ چوری کی حد کو پہنچ گیا، سرقہ کی حد اس کے اوپر نافذ ہو جائے گی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ لیکن یہ تو برا کا معاملہ ہوا کہ آپ نے اس کی معصیت سے برات کا اظہار کیا، یا اس کے اعتبار سے اس کو آپ نے رویہ اس کے ساتھ اختیار کیا۔ لیکن اب آئیے دوسرا پہلو، اور وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ بندہ محتاج ہے، وہ فقیر ہے، وہ کھانے کے لیے بھی ترسا ہوا ہے، اپنا شکم بھرنے کے لیے بھی وہ محتاج ہے۔ تو اب اس پہلو کو سامنے رکھ کر شریعت کے اعتبار سے کیا کیا جائے گا؟ اس کے ساتھ بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے گا، تاکہ زندگی بھر کے لیے اس کی جو واجبی ضروریات ہیں اس کی تکمیل کا ذریعہ
حکومت فراہم کرے گی، بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا تاکہ آئندہ اس کو وہ صورتحال باقی نہ رہے جس صورتحال نے اس کو اس معصیت کے کرنے پر ابھارا تھا۔ تو بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری کر دیا جائے گا جو اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کافی ہو، اور اس پر صدقہ و خیرات کیا جائے گا۔ یہ اصل ہے شریعت کی، اور اسی بنیاد پر ولا اور برا کا معاملہ کیا جائے گا ایسے شخص کے ساتھ جس کے اندر خیر اور شر دونوں کا امتزاج پایا جائے، جس کے اندر معصیت بھی ہو اور طاعت بھی ہو، جس کے اندر سنت بھی پائی جائے اور بدعت بھی پائی جائے۔ تو نہ تو اس کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا، اس کو نہ تو مکمل اس سے علیحدگی کا اظہار کیا جائے گا، اور نہ اس کے ساتھ مکمل وابستگی رکھی جائے گی۔ جس قدر خیر ہے اس خیر کے اعتبار سے اس کے ساتھ قرب رکھا جائے گا، اس سے وابستگی قائم رکھی جائے گی، اور جس قدر شر اس کے اندر ہے، جس مقدار میں برائی اس کے اندر ہے، جس مقدار میں معصیت کا وہ رسیہ ہے، اس کے اعتبار سے اس سے دوری اختیار کی جائے گی اور اس سے وابستگی کو ختم کر دیا جائے گا، بیزاری کا اظہار کیا جائے گا۔ تو یہ معاملہ ہو گیا اس شخص کے بارے میں جس کے اندر دونوں چیزیں جمع ہوں، اور جس کے اندر صرف اور صرف معصیت کا معاملہ ہو، اس کے بارے میں وضاحت آپ کے سامنے پہلے کی جا چکی ہے۔ اور جو مکمل طور پہ نیک ہو، ظاہر سی بات ہے اس سے دشمنی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس سے بیزاری کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ ہے ولا اور برا کا مفہوم۔ یہاں پر ایک اور پہلو ہے جس کو واضح کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ کیا ولا اور برا کا جو مفہوم بیان کیا گیا ہے، اس کی روشنی میں یہ سمجھا جائے کہ جو کلمہ گو نہیں ہے ان کے ساتھ دنیاوی راہ و رسم بھی نہ رکھی جائے، دنیاوی معاملات بھی ان کے ساتھ انجام نہ دیے جائیں؟ کیا یہ مطلب ہے اس کا؟ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے واضح نصوص دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ کفار کے ساتھ دنیاوی معاملات اختیار کیے جا سکتے ہیں، دنیاوی معاملات ان کے ساتھ کرنا جائز ہے، جیسے خرید و فروخت کا معاملہ ہے، جیسے کرائے پر دینے اور لینے کا معاملہ ہے، جیسے ان سے مدد طلب کرنے کا معاملہ ہے ضرورت کے وقت۔ لیکن یہ بہت تنگ دائرے میں اس کو کیا جائے، اور اس شرط کے ساتھ کہ اسلام اور مسلمانوں کا اس میں نقصان نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سفر ہجرت میں اجرت پر مزدوری پر رکھا تھا عبداللہ ابن اریقط کو، جو انہیں راستہ دکھائے اور انہیں مدینہ تک پہنچائے، چونکہ وہ ایک ماہر راہ شناس تھے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک کے ساتھ معاملہ کیا اجرت پر، مزدوری پر۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ کفار کے ساتھ، غیر مسلمین کے ساتھ، غیر کلمہ گو افراد کے ساتھ دنیاوی معاملات کرنا، بیع و شراء کرنا، تجارتی تعلقات رکھنا، ان کو کرائے پر دینا یا کرائے پر ان سے کوئی چیز لینا، یا ضرورت کے وقت ان سے مدد طلب کرنا، بشرطے کہ اسلام اور مسلمانوں کو اس سے مضرت نہ ہو، یہ چیز درست ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایک اور مثال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زرہ تھی وہ یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی، ایک صاع جو کے عوض یا چند صاع جو کے عوض۔ اسی طریقے سے
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی عورت کو مزدوری پر رکھا جو کنویں سے ان کے لیے پانی نکال دیا کرے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مزدوری کی، مزدوری پر رکھا نہیں بلکہ ایک یہودی عورت کی مزدوری کی. یہودی عورت کے لیے کنویں سے ڈول ڈال کر پانی نکال کر کے اس کو دیا. 16 ڈول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں سے کھینچ کر پانی اس عورت کے لیے نکالا. ہر ڈول کے بدلے میں اس عورت نے ایک عدد کھجور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزدوری کے طور پر دیا. اس سے پتہ یہ چلا کہ غیر مسلم کو اجرت پر مزدوری پر رکھنا یا خود کسی غیر مسلم کے یہاں مزدوری کرنا یہ شرعاً غیر درست نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام خلفائے راشدین کی سیرت سے ہی ان کے تعامل سے ہی اس کا جواز ملتا ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے مدد طلب کی. جب آپ مدینہ آئے تو آپ نے، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو قبائل آباد تھے وہ یہود قبائل آباد تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ معاہدہ کیا اور ہر ایک کے ساتھ صلح قائم کی، اور اس صلح کی شرطوں میں سے یہ چیز تھی کہ اگر مسلمانوں پر کوئی حملہ آور ہوگا تو سارے یہودی قبائل مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اور اگر یہودی قبائل پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو مسلمان ان کا دفاع کریں گے. تو یہ شرط تھی. تو گویا مشرکین کے قتال یا ان کی جنگ کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے تعاون طلب کیا وہ کیا تھے؟ یہود، یعنی غیر مسلمین تھے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خزاعہ سے مدد طلب کی کفار قریش کے مقابلے میں. اور یہ سارے معاملات یہ ولا اور برا کے خلاف نہیں ہیں، یہ ولا اور برا پر اثر انداز نہیں ہوتے، بشرطے کہ وہ کفار جو مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں وہ عام انسانی آداب کا خیال رکھیں اور اہل اسلام کو کفر کی طرف نہ بلانے والے ہوں. یہ چند چیزیں ہیں جن کا اعتبار میں رہنا ضروری ہے. تو یہ ولا اور برا کا معاملہ تھا جس کا براہ راست تعلق عقیدے سے ہے، اور اقلیتوں کے حوالے سے خاص طور پر اس میں جو مدارات کی بات ذکر کی گئی اور اخیر میں جو تعامل اور معاملات اور ان کے ساتھ معاملہ رکھنے کی جو تفصیل بیان کی گئی اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. اب آئیے ایک نئے موضوع کی طرف. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا. آج وقت زیادہ ہو گیا ہے اس لیے آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اگلے درس میں انشاءاللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمارے اوپر حقوق کیا ہیں، امت پر حقوق کیا ہیں، اور ہمیں ان کے تئیں کیسا رویہ رکھنا چاہیے، اس کا تعلق بھی براہ راست عقیدے سے ہے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے امت مسلمہ کا ایک فرقہ، اگر امت مسلمہ کا مانا جائے، اس لیے کہ انہیں اس اہل اسلام میں سے مانا بھی نہیں جاتا، بہت سارے محققین علماء مانتے ہی نہیں ہیں. روافض یا شیعہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں بہت ہی غلط قسم کے عقائد رکھتے ہیں. تو یہاں سے صحابہ کے تعلق سے بات کیا عقیدہ رکھا جانا چاہیے، ان کے حقوق کیا ہیں، ان کا براہ راست مدخل عقیدے کے اندر ہے. اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم صحابہ کرام کے حقوق سے متعلق گفتگو کریں گے، وہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، اور ساتھ ہی صحابہ کرام کے اندر
فضل اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جو کیٹیگریز ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کریں گے، اور اس کیٹیگری کے اعتبار سے ان کے ساتھ جو رویہ رکھا جانا چاہیے اس کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سارے شرعی معاملات کو صحیح طریقے سے اس کے صحیح پراسپیکٹو میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں سلف کے عقیدے پر جب تک رکھے، زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔